الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. محترم بزرگوں اور دوستوں، حج کے ایام اور حج کا موسم، حج کا زمانہ چل رہا ہے. اسی مناسبت سے حج کے بارے میں وارد ہونے والی احادیث مبارکہ میں سے چند احادیث مبارکہ کی مختصر سی تشریح آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من حج للہ، کہ جو شخص حج کرے اور للہ، اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے، پورے اخلاص کے ساتھ، ریاکاری، دکھاوا، شہرت، نام بری، فخر، اس طرح کی چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے اور اجتناب کرتے ہوئے صرف اور صرف اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو شخص حج کرے گا، من حج للہ. سب سے پہلے فرمایا من حج، کہ جو شخص حج کرے. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ انسان کے جسم میں مختلف اعضاء ہیں. چنانچہ سر ہے، سر میں بال ہیں، کان ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، پیٹ ہے، انگلیاں ہیں. طرح طرح کے اعضاء اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں بنائے ہیں. ملک الاعضاء، تمام اعضاء کا بادشاہ کون ہے اس میں؟ فرمایا دل. دل ہے. سارے اعضاء پر حکومت کس کی چلتی ہے؟ دل کی چلتی ہے. اگر دل نے آنکھ کو کہہ دیا کہ دیکھو تو آنکھ دیکھے گی، اور اگر دل نے کہہ دیا کہ نہیں دیکھنا ہے تو آنکھ نہیں دیکھے گی. آج جو لوگ کہتے ہیں
کہ ہم باہر سے ویسے آپ کو خراب نظر آ رہے ہوں گے لیکن ہمارا دل جو ہے نا بڑا پاک اور صاف. غلط بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. سارا مسئلہ دل کا ہے. دل نے اگر آپ کو کہہ دیا کہ یہ سامنے جو عورت اور لڑکی جا رہی ہے اسے دیکھنا ہے تو آپ کی آنکھ دیکھے گی، اور اگر دل نے کہہ دیا کہ نہیں دیکھنا ہے تو آنکھ کی ہمت نہیں، آنکھ کی مجال نہیں کہ اس کے حکم سے سرتابی کرے اور دیکھ لے. اگر آنکھ دیکھ رہی ہے مطلب دل خراب ہے، اور اگر آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے، عورت کو لڑکی کو دیکھتے ہوئے آنکھ جھک جا رہی ہے تو مطلب صاف ہے کہ دل پاک اور صاف ہے. دل میں کلمے کا نور ہے، دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہے. اور اگر لڑکیوں کو، عورتوں کو دیکھتے ہوئے آنکھ اٹھ رہی ہے اور اس کو تاک رہی ہے، جھانک رہی ہے، بار بار دیکھ رہی ہے آنکھ، تو اس کا مطلب دل میں سیاہی ہے، گندگی ہے، نجاست ہے وہاں پر. تو اس لیے ملک الاعضاء، تمام اعضاء کا بادشاہ جو ہے وہ دل ہے. دل جیسا ہوگا اعضاء ویسے ہی کام کریں گے. اگر دل ٹھیک تو سارے اعضاء ٹھیک کام کریں گے، اگر دل خراب تو سارے اعضاء غلط کام کریں گے. ڈاکٹروں کی اصطلاح میں آپ چلے جائیں، یہ تو حدیث کی اصطلاح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک رہا تو سارا جسم ٹھیک رہے گا، اگر وہ ٹکڑا بگڑ گیا سارا جسم بگڑ جائے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ ہے دل. ڈاکٹروں کو دیکھ لیجیے، ڈاکٹروں کی جو اللہ والے ہیں، بزرگان دین ہے، ان کی بنیاد بھی اس حدیث پر ہے. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دیکھو اگر دل ٹھیک ہے آنکھ ٹھیک، کان ٹھیک، زبان ٹھیک، آپ کی زبان سے صحیح الفاظ نکلیں گے، ہاتھ سے اعمال، پیر سے اعمال، جیسے اعمال بھی سب صحیح ہوں گے. اور اگر دل خراب ہے تو اعضاء کے اعمال بھی خراب ہو جائیں. ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں، ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں اگر آپ کا دل ٹھیک ہے تو سارے اعضاء آپ کے ٹھیک کام کریں گے. اگر دل میں پرابلم ہے آپ کے تو باقی اعضاء میں بھی بگاڑ آنا شروع ہو جائے. ڈاکٹر بھی اسی اصول پر چل رہے ہیں، جو حکیم ہیں، ڈاکٹر ہیں، وہ بھی اسی اصول پر چل رہے ہیں، اور جو دین کے حکیم اور ڈاکٹر ہیں وہ بھی اسی اصول پر چل رہے ہیں. تو اس لیے دل کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. دل ٹھیک ہے تبھی اعضاء ٹھیک ہو. اس دل کے اوپر حکمرانی کس کی ہے؟ سارا مسئلہ اس کا ہے. دو چیزیں بنائی ہیں، چار چیزیں ہیں، دو چیزیں ہیں جو ایسی بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے جو دل کے اوپر کنٹرول حاصل کر کے وہاں اپنی حکومت بنا کر کے، اور دل کو کہتی ہے کہ تم کیا کرو، آنکھ کو غلط آرڈر دو، کان کو غلط آرڈر دو، ہاتھ پیر کو غلط آرڈر دو، زبان کو غلط آرڈر دو. اور دو چیزیں اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ بھی دل پر اپنا قبضہ اور کنٹرول کرنا چاہتی ہے اور اس کے ذریعے اچھے کام کا آرڈر کرانا چاہتی ہے. وہ دو چیزیں کون ہیں جو دل پر کنٹرول حاصل کر کے انسان سے غلط کام کرواتی ہے؟ ایک باہر ہے اور ایک اندر ہے. باہر کون ہے؟ باہر ہے شیطان، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ سنو اس حقیقت کو اپنے دل و دماغ میں اچھی طرح بٹھاؤ کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، اسی لیے اس کو دشمن ہی بنا کر رکھو. دشمن کے ساتھ جیسے معاملات ہوتے ہیں ویسے ہی معاملات شیطان کے ساتھ ہونے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ شیطان کو تم دوست بنا. تو شیطان دل پہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طریقے سے آپ کے اندر ہے، اسے کہتے ہیں نفس. قرآن میں اللہ نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کے اندر جو نفس ہے وہ انسان کو طرح طرح کی برائیوں کا حکم اور آرڈر دیتا رہتا ہے. الا ما رحم ربی، ہاں اگر میرا رب کسی پر رحم فرما دے تو اس نفس امارہ کے چنگل سے اور پھندے سے بچ جاتا ہے. تو ان دونوں کی پوری کوشش ہوتی ہے، شیطان کی،
شیطان باہر سے اٹیک کرتا ہے دل کے اوپر، اور نفس جو آپ کے اندر ہے وہ بھی اٹیک کرتا ہے اور سوچتا ہے دل پر میرا قبضہ ہو جائے۔ اگر نفس کا اور شیطان کا قبضہ ہو گیا تو پھر انسان اچھے کام نہیں کرتا ہے، کیونکہ انسان کے اعضاء تو دل کے پابند ہیں، اور دل پر حکومت کس کی چل رہی ہے؟ شیطان اور نفس، ان دونوں نے وہاں جا کر کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ تو اب دل کو شیطان اور نفس کہتے ہیں کہ اب آنکھ کو آرڈر کرو لڑکیوں کو اور عورتوں کو دیکھے، تو آنکھ پھر دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ ہاتھ کو آرڈر جاری کرواتے ہیں یہ دونوں مل کر کہ مارو دوسروں پر، ظلم کرو، اس کا سامان چھین لو، اس کا پیسہ چھین لو، تو پھر ہاتھ وہی کام کرنے لگتا ہے۔ ہمارا دل پاک صاف ہے یا نہیں، اچھا ہے یا نہیں، اس کو ہم خود پہچان سکتے ہیں۔ ہمارے اعضاء کو ہم دیکھیں کہ اعضاء سے کیسے اعمال سرزد ہو رہے ہیں، غلط اعمال ہو رہے ہیں، تو صاف مطلب ہے کہ میرے دل پر نفس اور شیطان کا کنٹرول ہے۔ اور دوسری طرف دو چیزیں اللہ نے ایسی بنائی ہے، وہ بھی دل پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتی ہے اور چاہتی ہے کہ پھر دل کے ذریعے اعضاء سے اچھے کام کرائے جائیں۔ وہ دو کیا ہیں؟ شیطان کے مقابلے میں فرشتہ، شیطان کے مقابلے میں فرشتہ وہ باہر سے، وہ بھی انسان کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے۔ فرشتہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے دل پر میں کیا کروں؟ کنٹرول حاصل کروں۔ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک شیطان لگایا اور ایک فرشتہ لگایا۔ شیطان اپنی کوشش کرتا ہے، فرشتہ اپنی کوشش کرتا ہے۔ ایک آدمی چل رہا ہوتا ہے، اچانک اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کوئی شرارت کرنی چاہیے۔ یہ خیال کہاں سے آیا؟ یہ خیال کہاں سے؟ شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے دل کے اندر۔ وسوسہ ایک ہوتا ہے وسوسہ، ایک ہوتا ہے الہام۔ وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ وسوسہ کا مطلب ہوتا ہے کہ شیطان اگر دل میں کوئی غلط خیال پیدا کرے تو اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ اگر دل میں آ رہا ہے کہ لاؤ چوری کر لوں، دل میں یہ آ رہا ہے کہ فلاں لڑکی جا رہی ہے، اس کو میں دیکھ لوں، اس کو چھیڑ دوں، یہ جو خیال دل میں پیدا ہوا یہ شیطان نے خیال ڈالا ہے، اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ اور اگر دل میں خیال آ رہا ہے کہ خالی ہی تو بیٹھا ہوں، لاؤ درود شریف پڑھ لیتا ہوں، لاؤ استغفار پڑھ لیتا ہوں، چلو چل رہا ہے غریب آدمی ہے، چلو اس کی مدد کر دیتا ہوں، یہ جو خیال آ رہا ہے اسے کہتے ہیں الہام۔ اگر دل میں اچھا خیال آ رہا ہے وہ ہے الہام، وہ فرشتے نے اپنا اثر ڈالا ہے۔ اور برا خیال آ رہا ہے تو شیطان نے اپنا اثر ڈالا ہے، وہ وسوسہ کہلاتا ہے۔ تو انسان کے دل میں دونوں طرح کے خیالات آتے ہیں، خیالات تو دونوں طرح کے آتے ہیں، لیکن مسئلہ ہے کہ زیادہ خیال کون سا آتا ہے، غلبہ کس کا ہے، دیکھنا یہ میرے دل میں جو خیالات سب آ رہے ہیں تو زیادہ غلط خیالات آ رہے ہیں یا زیادہ اچھے خیالات آ رہے ہیں۔ اگر زیادہ خیالات برے اور غلط آ رہے ہیں تو اس کا مطلب شیطان نے کنٹرول سنبھال رکھا، اس کو غلبہ حاصل ہے۔ اور اگر دل میں خیالات اچھے زیادہ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے نے کنٹرول سنبھال لیا ہے دل کے اوپر اور اس کا غلبہ ہے۔ اب یہ میرے اوپر ہے کہ میں شیطان کو جیت دلانا چاہتا ہوں یا فرشتے کو جیت دلانا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ نے اوپر ایک نفس کے مقابلے میں اللہ نے عقل رکھی ہے انسان کے اندر، نفس کے مقابلے میں اللہ نے دوسری طاقت کیا رکھی؟ عقل کی۔ اور عقل اچھے اور برے میں تمیز کرتی ہے۔ عقل پھر کہتی ہے اس کا یہ فائدہ اگر کرو گے تو یہ فائدہ ہے اور ان نقصانات سے بچ جاؤ۔ عقل پھر سمجھاتی ہے اگر اس کو کرو گے تو یہ سارے نقصانات تمہیں ملیں گے اور یہ سارے فائدے ان سے محروم ہو جاؤ گے۔ تو عقل چیزوں میں تجزیہ، اس کے نفع نقصان کو اس کے سامنے رکھتی ہے۔ تو اگر انسان کے دل پر عقل اور فرشتے کا کنٹرول اور غلبہ ہوتا ہے تو انسان اچھے کام کرتا ہے، اور اگر انسان کے دل پر شیطان اور نفس کا کنٹرول ہوتا ہے تو پھر انسان اچھے کام نہیں کر پاتا۔ تو شیطان اور نفس کا پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو کوئی اچھا کام کرنے ہی مت دو، اس کو کوئی بھی نماز پڑھنے ہی مت دو، روزہ رکھنے ہی مت دو، زکوٰۃ صدقہ خیرات دینے ہی مت دو، حج عمرہ کرنے ہی مت دو، قرآن پڑھنے ہی مت دو، ذکر درود شریف نہ کرنے ہی مت دو، صدقہ خیرات لوگوں کی مدد یہ بھی کرنے مت دو، سوشل ورک مت کرنے دو۔
کوئی بھی اچھا کام اس کو کرنے ہی مت دو. یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے. اگر انسان اس پہلے مرحلے کو پار کر جائے شیطان اور نفس سے لڑ کے کہ نہیں میں اچھا کام کروں گا, میں تو مسجد جاؤں گا چاہے میرا دل چاہے نہ چاہے, میں جا رہا ہوں مسجد میں جا کے میں کھڑا ہو جا رہا ہوں صف میں, روزہ میں رکھ رہا ہوں رکھوں گا, زکوٰۃ میں دوں گا, حج عمرہ میں کروں گا, لوگوں کی مدد میں کروں گا, سوشل ورک میں کروں گا. اگر اس پر آ گیا تو نفس شیطان پہلے مرحلے میں جب ناکام ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہ چھوڑ دیا کہ چلو کر لے لو, نہیں, اب اس کے بعد شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور نفس کو کہتا ہے تم آگے چلو. میں تو اس کو روکنا چاہ رہا تھا تو مسجد میں چلا گیا, اب اس کو کیسے میں روکوں, میں تو اب نہیں روک سکتا, لیکن تم تو اس کے ساتھ جا رہے ہو. نفس کو کہتا ہے شیطان کہ تم تو ساتھ جا رہے ہو, اب اس کو کنٹرول کرو. نفس کہتا ہے ٹھیک ہے میں کنٹرول کرتا. پھر 2 تیر ہے اس کے پاس اور تاک کر کے تیر چلا دیتا ہے, گولی مار دیتا ہے. 2 گولی ہیں اس کے پاس, دونوں میں سے ایک گولی ضرور اثر کرتی ہے. ہم لوگ جو نماز پڑھ لیتے ہیں, روزہ رکھ لیتے ہیں, صدقہ خیرات حج عمرہ کر لیتے ہیں, یہ تو کر لیتے ہیں, بہت سارے خیر کے اور اچھے کام کر لیتے ہیں, لیکن نفس اس کے بعد ایکٹیو ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ گولی مارتا ہے. پہلی گولی مارتا ہے کہ دیکھو نماز پڑھ لو, اس سے ہمیں مسئلہ نہیں ہے, صدقہ خیرات کر لو ہمیں اس سے مسئلہ نہیں ہے, حج عمرہ کر لو اس سے ہمیں مسئلہ نہیں ہے, سوشل ورک لوگوں کی مدد کرو, لیکن تھوڑا سا میرا بھی حصہ ہونا چاہیے, اس میں تھوڑا سا حصہ میرا بھی اس میں لگاؤ, سارا کا سارا یہ نہیں کہ تم اپنا ہی رکھو, کچھ حصہ میرا بھی ہونا چاہیے. کیا تھوڑا سا نیت ٹھیک کر دو, کیا کہ ذرا میرا نام سا ہو جائے کہ لوگ مجھے کیا کہیں, بڑا نمازی ہے, بڑا نمازی ہے, بڑا تہجد گزار ہے, بڑا قرآن پڑھتا ہے. یہ ذرا سا ریاکاری والا جو کام ہے نا, دکھاوے والا, یہ کر لو بس. یہ بانٹو ضرور, کیلا کمبل اور طرح طرح کی چیزیں بانٹو, لیکن ذرا ایک فوٹو کھینچ کے واٹس ایپ اور انسٹاگرام پہ لگا دو, اور بھلے ہی تم حرم میں جاؤ احرام باندھ کے, ذرا ایسے دعا والی حیت بناؤ اور ایک سامنے والے کو کہو کھینچ فوٹو کھینچ. یہ تھوڑا سا میرا حصہ ضرور لگا کرو, تم مسئلہ نہیں ہے, کر لو. اب تو تم آ گئے اندر, جب آ ہی گئے تو اب تو تم کرو گے ہی, روک تو نہیں سکتا میں تمہیں, لیکن اب ذرا تھوڑا سا نیت میں بدلاؤ کر لو. کیا کہ دنیا کے لیے میں کر رہا ہوں. اللہ نے یہی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا, من حج للہ للہ للہ, صرف اور صرف اللہ کے لیے جو حج کرے گا, اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے حاجی کہیں, اس لیے نہیں کہ لوگوں کے سامنے ایسے سینہ تان کے کہ میں حاجی صاحب ہوں, فیس بک اور انسٹاگرام پہ اپنی ویڈیو یا تصویریں اپلوڈ کرنے کے لیے نہیں. عجیب و غریب مسئلہ ہے. میں نے خود روزے کے سامنے ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے, ایک مسلمان نوجوان کو دیکھا ہے, کس حالت میں دیکھا ہے, موبائل ہاتھ میں ہے, روزے کے سامنے تو انسان کی نگاہ نہیں اٹھتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مسلمان ہوں, میرا عقیدہ ہے, اس کے بغیر میں مسلمان نہیں ہو سکتا. میرا نبی اپنی قبر میں ایسے ہی زندہ ہے جیسے کبھی اپنے دور میں اور اس دنیا میں زندہ تھا, ایسے ہی آج وہ اپنی قبر میں زندہ ہے. یہی میرا عقیدہ ہے اور ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے, اس کے بغیر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جرت دیکھیے, موبائل آن ہے, گھر لگا رکھا ہے فون, ویڈیو کال, اور جوتا ہاتھ میں ہے. جوتا کہاں ہے آپ ذرا سوچئے, اگر آپ کے سامنے اس طرح جوتا رکھے, آپ اس کے چہرے پہ جوتا ماریں گے. جوتا یہاں سر سے اوپر روزے کے سامنے کھڑا ہے اور جوتا سر سے اوپر ہے, اور موبائل دکھا رہا ہے کہ لے جلدی سلام کر لے. جوتا کہاں ہے آپ دیکھیے. یہ کیا حج کر رہا ہے, یہ کیا عمرہ کر رہا ہے؟ کیا یہی من حج للہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سامنے جلوہ افروز ہوتے اور نظر آ رہے ہوتے, کیا یہ شخص ہمت کرتا, جرت کرتا کہ جوتا سر کے اوپر رکھے؟
جہاں ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے، صحابہ کی نگاہیں نہیں اٹھتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا، آپ کے لبوں کا، آپ کی آنکھوں کا، آپ کے بالوں کا جو نقشہ کھینچا ہے جن صحابہ نے، وہ سب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے نقشہ کھینچا ہے۔ جو بڑے بڑے صحابہ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، یہ سب بڑے بڑے عمر کے جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان میں سے کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ بیان نہیں کرتا، کیونکہ ان کی آنکھیں تو اٹھتی ہی نہیں تھی، اور یہاں جھوٹا اٹھ رہا ہے۔ ذرا سوچو کر کیا رہے ہو؟ بیت اللہ کے گرد چکر لگا رہے ہیں، لیکن چکر لگاتے ہوئے ویڈیو آن ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کس کو فوٹو دکھانا چاہ رہے ہیں؟ کس کے لیے کر رہے ہیں یہ طواف؟ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اللہ کے لیے ہو رہا ہے۔ من حج للہ، من حج للہ مطلب من طاف للہ، اللہ کے لیے طواف، اللہ کے لیے سعی، اللہ کے لیے وقوف عرفہ، اللہ کے لیے وقوف مزدلفہ، اللہ کے لیے مینا میں قیام، اللہ کے لیے سر کے بال اتاریں گے، اللہ کے لیے قربانی کریں گے۔ ایک ایک قدم پر نیکیاں مل رہی، ایک ایک قدم پر گناہ معاف ہو رہے ہیں، لیکن عجیب تماشا بنا کے رکھ دیا، حج کو تماشا بنا دیا، عمرے کو تماشا بنا دیا، روزے کا تماشا بنا دیا، نماز کا تماشا بنا دیا، زکوٰۃ صدقہ خیرات کا تماشا بنا دیا۔ بڑے فخر سے کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، میں عاشق رسول ہوں۔ یہ کیسا عشق رسول ہے کہ رسول کے سامنے تیرا جوتا سر سے اوپر اٹھ جاتا ہے، تیرا موبائل بند ہونے کو تیار نہیں؟ کیسا عاشق رسول ہے؟ کون سے عشق اور کون سی محبت کا مظاہرہ کرتا ہے؟ یہاں فرشتے بھی ادب سے رہتے ہیں، تو ادب سے رہنے کو تیار نہیں، کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ یہی ہے نفس۔ میں نے بتایا نفس کہتا ہے ذرا سا میرا حصہ لگانا، دنیا کو دکھانے کی نیت، ذرا ریاکاری، شہرت، ناموری اس لیے کرو، نماز پڑھو تو ریاکاری، روزہ رکھو تو ریاکاری، زکوٰۃ خیرات دو تو ریاکاری، حج عمرہ کرو تو ریاکاری۔ جب تک 50 آدمی تمہیں رخصت کرنے نہ جائے تب تک حج عمرہ ماننا ہی مت، جب تک گلے میں پھول کی مالائیں نہ ڈالی جائے تب تک حاجی بننا ہی مت، جب تک گھر میں کلر نہ کرو تب تک حاجی بننا ہی مت۔ عجیب و غریب تماشے ہیں، 50 آدمیوں کو دعوت دو، بلاؤ اور کہو کہ میں حج کر کے آیا ہوں۔ کیا تماشے؟ یہ سنا دو ایک شخص کا واقعہ، ہمارے اسلاف میں سے، بزرگوں میں سے ایک شخص تھے، وہ حج جب کرنے جاتے، کاروباری آدمی تھے، کاروبار کرتے تھے، جب حج کا ارادہ ہوتا اور حج کا زمانہ آتا تو حج کے زمانے سے تھوڑا پہلے ہی، جیسے مثال کے طور پر آج 16 مئی ہے، 16 مئی سے مثال کے طور پر حج کے لیے جانا ہے، وہ 5 مئی کو ہی اپنے علاقے سے نکل جاتے۔ اور کہاں کہ میں تو کاروبار کرتا ہوں ممبئی، وہاں سے میں کاروباری سامان سب لے کر کے آتا ہوں، مال سب لے کے آتا ہوں، تو 5 مئی کو ممبئی کے نام سے نکل جاتے کہ میں ممبئی جا رہا ہوں، کاروباری ارادے سے جا رہا ہوں۔ وہاں چلے جاتے اور وہاں سے چپ چاپ حج کے لیے روانہ ہوتے، وہاں سے چپ چاپ حج کے لیے چلے جاتے۔ یہاں گاؤں علاقے کے لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہاں گئے ہیں؟ ممبئی گئے، اور وہ کہاں چلے گئے؟ وہ چلے گئے حج کرنے۔ اور وہاں جب دیکھتے کہیں طواف میں، کہیں سعی پہ، کہیں مینا میں، کہیں عرفات میں اگر کوئی علاقے کا آدمی دکھ جاتا جو پہچان رہا ہوتا تو ایسے دوڑ کے بھاگتے جیسے کوئی دشمن شیر سانپ کو دیکھ کر کے بھاگتا کہ کہیں پہچان نہ لے اور دیکھ نہ لے، اور پھر ویسے ہی کر کے وہاں سے واپس وہیں آتے اس تجارتی شہر میں جہاں سے سامان لینا ہوتا، سامان لوڈ کرتے خرید کر کے اور سامان لے کر کے اپنے علاقے میں آ جاتے۔ لوگ یہی سمجھتے کہ کیا ہے کاروباری اس دفعہ کچھ لیٹ ہو گیا ہے، سامان لانے میں کچھ تاخیر ہو گئی ہے، معمول تھا ان کا حج کرنے کا اسی طرح کا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسی لیے کہا من حج للہ، من حج للہ، جو صرف اور صرف اللہ کے لیے حج کرے گا، صرف اور صرف اللہ کے لیے، نفس کا حصہ نہ ہو، ریاکاری شہرت ناموری نہ ہو۔ یہ پہلی گولی، پہلا تیر ہے جو نفس چلاتا ہے۔ دوسرا تیر، دوسری گولی کیا چلاتا ہے نفس؟ ریاکاری نہیں کرو گے، چلو
ایک کام کر لو، نفس سمجھاتا ہے کہ چلو ریاکاری شہرت ناموری نہیں کرنا چاہتے ہو، تھوڑا ایک اور کام کر لو. کہا کیا؟ کوئی تمہیں بولے نا آپ حج پہ جا رہے ہیں نا، آپ حاجی صاحب خوش ہو جایا کرنا. بس کیا ہو جایا کرنا؟ اور کوئی حاجی نہ کہے تو خوش نہیں ہونا. کوئی اگر کہے کہ جیسے میرا نام عبداللہ ہے کہ عبداللہ بھائی، تو ناراض سے ہو جانا کہ عبداللہ بھائی کہہ رہے ہیں. اور اگر کہے حاجی عبداللہ صاحب، حاجی صاحب، بڑے خوش ہونا. یہ خوش ہونا. اگر کوئی حاجی لگائے تو خوش ہوا کرنا، اور حاجی نہ لگائے تو منہ بنا لیا کر. یہ کر لینا. نفس دوسرا وار، دوسرا حملہ، دوسرا اٹیک، دوسری گولی، دوسرا تیر یہ چلاتا ہے. عجب، خود پسندی جسے کہتے ہیں، اسے عجب کہتے ہیں. خود پسندی کہ کوئی تعریف کرے تمہاری کہ آپ تو بڑی نماز کے پابند. خوش ہوا کرنا، خوب خوش ہوا کرنا اندر اندر. آپ جو کہے کوئی نہیں کہے تو بڑا منہ کھلا کے نا، اسے پتہ بھی نہیں میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے پتہ بھی نہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، اسے پتہ بھی نہیں میں حج کر کے آ گیا ہوں، میرا نام ویسے عبداللہ بھائی بول رہا تھا، آج ہی تو بول ہی نہیں رہا تھا. یہ تو پہلا اٹیک وہ ہوتا ہے. سب سے پہلا اٹیک کرنے مت دو، اور اگر کر لے تو پھر دوسری قوت حرکت میں آ جاتی ہے، یا تو ریاکاری یا تو عجب، خود پسندی. ان میں سے کسی میں مبتلا کر دو. للہ نہیں ہونے دینا، یا تو کام ہی نہیں ہونے دینا، اور اگر کر لے تو للہ نہیں ہونے دینا، صرف اللہ کے لیے نہ ہو بلکہ اس میں نفس کا حصہ ہونا چاہیے، چاہے ریاکاری کی شکل میں، چاہے عجب اور خود پسندی کی شکل میں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ، جو صرف اور صرف اللہ کے لیے حج کرے گا، فلم یرفث، اور وہاں جا کر عورت سے متعلق کوئی بھی کام، چاہے ہم بستری کی شکل میں ہو، چاہے اس کو دیکھنے کی شکل میں ہو، چاہے شہوت انگیز بات کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں عورت سے متعلق چاہے بات ہو چاہے کام ہو، کوئی کام نہ کرے. فلم یرفث، عورت سے متعلق تمام غلط کاموں سے اور حلال کام جو احرام کی حالت میں منع ہے ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. فلم یرفث، تمام عورت سے متعلق حرام کاموں سے، عورت سے متعلق حلال کام جو احرام کی حالت میں حرام ہے ان سب سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. ولم یفسق، اس کے علاوہ اور جو گناہ ہے ان سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھے. فائدہ کیا ہوگا؟ 3 کام کرنے ہیں. نمبر 1 حج للہ، صرف اللہ کے لیے حج، صرف اور صرف اللہ کے لیے حج، نفس شیطان کا کوئی حصہ نہیں لگنا چاہیے. پھر فلم یرفث، عورت سے متعلق کوئی گناہ کا کام نہیں ہونا چاہیے. احرام کے خلاف کوئی کام عورت سے متعلق ہو وہ نہیں ہونا چاہیے. ولم یفسق، اور زندگی میں کوئی بھی گناہ ہو اس میں سے کوئی گناہ بھی ان دنوں میں نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا ہو گیا تو کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو دنیا کے سب سے سچے انسان ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ جو بولتے ہیں اللہ کی طرف سے کہی ہوئی بات بولتے ہیں. گفتے اللہ اب، اگر وہ کچھ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب وہ اللہ نے کہا ہے. گرچہ القوم عبد اللہ بود، اگرچہ وہ اللہ کے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہو رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ بات اللہ کی ہے. کیا فرمایا؟ رجعک یوم ولدتہ امہ، ایسے وہاں سے واپس آئے گا جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے، آج پیدا ہوا. حج کے بعد انسان دوبارہ سے پیدا ہو جاتا ہے. حج کے بعد انسان دوبارہ سے اس کی ولادت ہوتی ہے، دوبارہ پیدا ہوتا ہے. اب یہ تو اتنا آپ نے سن رکھا ہے، اس سے آگے کی بات میں بتاتا ہوں، اس سے آگے کی بات اور بس بات ختم کر دوں گا. وقت نہیں ہے ورنہ ارادہ تھا کئی حدیثوں کی تشریح کرنے کا، لیکن فی الحال بس یہی میں بات ختم کرتا ہوں. کیا بتانا چاہ رہے ہیں حدیث کے اس جملے میں؟ کتنی بلاغت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہم فضیلت بیان فرمائی اور فضیلت کے ساتھ توجہ دلائی ہے. صرف فضیلت پر ہماری توجہ ہے، لیکن جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے اس پر ہماری توجہ نہیں رہتی. ہم سن لیتے ہیں کہ ایسے لوٹے گا جیسے ماں نے اس کو آج جنا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے کہنا کیا چاہ رہے؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں آپ میں سے اکثر لوگ صاحب اولادی ہیں. چھوٹا بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کو اگر بے احتیاطی کرے تو کیا ہوگا؟ بیمار ہو جائے گا،
ذرا سی بے احتیاطی سے کیا ہوگا؟ مر بھی جائے گا. زیادہ بے احتیاطی کیجیے گا مر جائے گا. کہا یہی حالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم پیدا ہو گئے ہو چھوٹے بچے کی شکل میں ہو، اگر دھیان رکھو گے اپنا تو واقعی اللہ کے بندہ بن کر رہو گے، جنت تمہاری جاگیر بن جائے گی، جنت میں پہنچو گے. لیکن ذرا سی بھی بے احتیاطی کی تو جیسے وہ چھوٹا بچہ طرح طرح کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اور اگر زیادہ بے احتیاطی کی تو مر بھی جاتا ہے. وہی حالت اللہ نے تمہیں دوبارہ پیدا تو کر دیا ہے، لیکن آگے تمہیں دھیان رکھنا پڑے گا، ورنہ پھر طرح طرح کی بیماریوں میں پہلے مبتلا ہو جاؤ گے، اور پھر وہ دن بھی آئے گا کہ مر جاؤ گے، پھر دوبارہ موت ہو جائے گی. وہ جب پیدا ہوا ہے، اس لیے جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں ان سے میری گزارش، بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ للہ اللہ کے لیے حج کرے. اگر اب تک نیت میں کچھ فساد تھا توبہ کرے کہ ربا غلط فہمی کے بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر، کم فہمی اور نادانی جہالت کی بنیاد پر میں نے کیسے کیسے غلط خیالات کو دماغ میں جگہ دیا. اللہ صرف ارادہ کرتا ہوں صرف اور صرف تیرے لیے میں حج کروں گا، کسی کی ناموری، کوئی دکھاوا مقصود نہیں، کوئی عجب خود پسندی مقصود نہیں، نفس کا حصہ، شیطان کا حصہ نہیں لگنے دوں گا اس میں، اور عورت سے متعلق کوئی گناہ نہیں کروں گا ان سارے ایام میں. اس کے علاوہ جو اور گناہ ہے، چاہے جس شکل میں بھی گناہ ہو، غیبت کی شکل میں یا کسی اور شکل میں، کوئی گناہ نہیں کروں گا. اور جب میں لوٹ کر آؤں گا نیا چھوٹا بچہ بن کر آؤں گا. جیسے چھوٹا بچہ کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، نہیں میں بھی نہیں پہنچاؤں گا. چھوٹا بچہ کیسے آپ لائیے مسجد، کیسے خوشی خوشی شوق سے آتا ہے، نوجوان بوڑھا شوق سے مسجد نہیں آتا، چھوٹا بچہ اس سے زیادہ شوق سے مسجد میں آتا ہے. ایسے ربا میں تو بچہ ہو گیا ہوں نا، میں شوق سے مسجد میں آؤں گا. بچے کو آپ نے دیکھا ہے روزہ رکھواتے کتنی شوق سے رکھتا ہے، سحری کا کتنا شوق ہوتا ہے، افطار کا کتنا شوق ہوتا ہے. اللہ میں وہی بچہ بن گیا ہوں، اب مجھے سحری کا بھی شوق ہوگا، اب مجھے روزے کا بھی شوق ہوگا. بچے کے ہاتھ میں 10 روپے دے دے، غریب کو دے دو، کتنی خوشی خوشی دیتا ہے بچہ. ربا اب میں بھی زکوٰۃ ایسے ہی خوشی خوشی بانٹوں گا. یہ رجعک یوم ولدتہ امہ کہ ربا نے نئی ولادت کا، نئی مغفرت کا وعدہ کر لیا. اس کے بعد بھی اگر کسی کی آنکھیں نہ کھلے تو اب اور کس کو کیا کہیں، قصور ہمارا ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.